السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ کر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، سارے مسلمانوں کے لیے، کہ سعودی عرب جو پہلے آگے بڑھا ایک قدم 27 یعنی $27 ملین OIC کو دیا، جو فلسطینی ریفوجی UN میں پھنسے ہوئے تھے، جو بارڈروں پہ پڑے ہوئے تھے، ان کو لانے کے لیے اور فلسطین میں ایک مقام بنانے کے لیے۔ جیسے ہی سعودیہ نے یہ پیکیج کا اعلان کیا، کویت حکومت نے آگے بڑھتے ہوئے $123 ملین کا اعلان کر دیا۔ اس سے یعنی یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب یہ لوگوں کے ضمیر جاگ چکے ہیں۔ کویت کا تو پہلے سے جاگے ہوا تھا، اب سعودی عرب بھی یہ چیز میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اور آپ لوگوں کو دوسری خوشخبری بھی یہ سنا دوں میں، دسمبر کی 13 تاریخ سے جو کلمیں، جو باریں، جو جس طریقے سے جو عام ہو چکے تھے سعودیہ میں، شاید وہ دوبارہ سے منسوخ ہو جائیں گے، لائسنسیں ان کے کینسل ہو جائے گی اور وہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، بہت بحث چھڑی ہوئی ہے، کیونکہ سعودیہ کا ایک 49% طبقہ ایسا ہے جو یہ بند منسوخ کرو اور یہ بند کرو بول کے لگے ہوا ہے۔ 51% جس میں 15 سال سے لے کے 26 سال تک کا جتنا یوتھ، جتنے یہ مواطنین ہیں، وہ لوگ اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن جو کرنا ہے سرکار کو کرنا ہے، جو کرنا ہے حکومت کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بہت جلد سعودیہ میں یہ چیز ختم ہو جائے، یہ چیز بند ہو جائے، کیونکہ یہ بہت غلط چل رہا تھا۔ اس سے وہاں کے بچیاں بھی متاثر ہو رہی تھی، اور وہاں کے جتنے شعب بچے ہیں، معصوم بچے بھی خراب ہو رہے تھے۔ ہر چیز کی چھوٹ دے رکھے تھے وہاں پہ، شراب اور سگریٹ، شباب بولے تو معلوم ہے عورت بچی کی بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں عام ہو گئی تھی اور بہت سستی ہو گئی تھی شراب۔ یہ سارے چیزیں اب بند ہونے والے ہیں، اور یہ سارے لائسنسیں 13 دسمبر سے بند کرنے کی حکومت سوچ رہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایک بحث چڑھی ہوئی ہے۔ پہلے تو غلطی یہ کی حکومت نے یہ چیزوں کو عام کیا، پہلے چیز تو کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ ابھی جس طریقے سے بند کر رہے ہیں، جس طریقے سے اس کے اوپر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جس کو عادت ہو گئی ہے، جس کو عادت ہو گئی ہے، ذرا وہ عادت ختم ہونے کے لیے ان کو ٹائم لگتا ہے اور ان کو تکلیف محسوس ہوتی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کائنات کے مالک کو، رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ ہم ہماری گناہ کی توبہ کرنا ہے، ہماری گناہوں کی ہم کو توبہ کرنا ہے۔ بہرحال میں محمد بن سلمان کا یہ بہت زبردست فیصلہ تھا، ان کے اوپر بھی شروع سے یہ پریشر تھا کہ یہ چیزیں ختم کرو، یہ چیز سعودیہ میں نہیں چلنی چاہیے، سعودیہ میں یہ چیز بالکل منع کر دینا چاہیے پہلے کے ویسا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، لاسٹ ٹائم پہ جب سعودیہ کے وزیر خارجہ اور کویت کے وزیر خارجہ کی میٹنگ بھی تھی، کویت نے بھی یہی اصرار کیا تھا اور یہی التجا کی تھی، یہی اپیل کی تھی کہ تم یہ چیز ختم کرو سعودیہ سے، کیونکہ ایک دنیا میں ایک میسج غلط جا رہا ہے۔ اس سے اللہ تو ناراض ہوں گے اور ہماری اپنی شعب کے لیے بھی یہ خطرے کی علامت ہے۔
صرف سعودیہ کی شعب نہیں بلکہ پورے GCC پورے خلیج کی شعب متاثر ہو رہی ہے اس سے. یہ کہنا تھا وزیر خارجہ کویت کا، جو کہ بڑی تکلیف بھی تھی محمد بن سلمان کو. جیسے وزیر خارجہ سعودیہ میں جب قدم رکھے ان کو برطرف کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا، ان کی جگہ پہ دوسرے کو مقرر کیا گیا. اب ان کو واپس بھی لایا جائے گا اور جو غلطی کی گئی ہے وہ غلطی کو سدھارا بھی جائے گا انشاءاللہ. ہم یہ امید کرتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ حامی تک بھی نہیں بھری تھی. انہوں یہ ضرور کہا تھا کہ یہ چیز کے اوپر ہم ضرور سوچیں گے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے ہمارے امیر کو کہ یہ چیز غلط ہے. یعنی یہ ایکسپٹ کرنا، یعنی یہ قبول کرنا بھی محمد بن سلمان کو بہت خراب دکھا تھا، اس لیے وقتی واحد میں انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کو برطرف کر دیا تھا جیسے ہی سعودیہ پہنچے وہ. بہرحال یہ بہت اچھی خبر ہے. اور دوسری خبر تو آپ لوگوں کو بتا دیا میں، جو $27 ملین سعودی عربیہ جیسے ہی فلسطین کے ریفوجی کے لیے جو مجبور ہے، لاچار ہے، جو مستحق ہے، ان کو دینے کا جیسے ہی اعلان کیا، OIC نے شکریہ ادا کیا، سرکاری طور پر اعلان کیا وہ پیکیج کا. یہ ہوتے ہی کویت حکومت نے $121 ملین دینے کا اعلان کیا. یعنی یہ رقم سعودیہ کی دی ہوئی رقم سے 4 گنا ہوتی ہے. کوئی معاملے رقم نہیں ہے یہ. اور یہ کویت تو ایک ایسی کنٹری ہے بھئی ہمیشہ سے ہی مدد کرتے ہوئے آ رہی ہے. وہاں سے فلسطینیوں کو لے کر آ کر جو پھنسے ہوئے ہیں، لے کے آ کے ایک ٹائم سے پھنسے ہوئے وہ لوگ، اب تقریباً وہ لوگوں کو 30-35 سال ایسے ہو چکے ہیں جو لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. ان کا دیے ہوا کھا لیتے اور اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں وہ لوگ. جتنے یہ ریفوجی جتنے باہر تھے یہ سارے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور فلسطین بھی ایک طاقت بن کے ابھرے گا. ابھی اسرائیل کی تو بہت جلدی پنگی بھی بجے گی انشاءاللہ. کیسی بجا کے بتاؤ کیا؟ بول کے لگی. یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. چلو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان اپنے سارے بھائیوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جینا ہے، مسلمانوں کے لیے مرنا ہے. اور مسلمان المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یعنی یہ چیز ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے ہی اگرچہ یہ لوگ سمجھ جاتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوتے. آج جو دوراہے پہ جو اس سے گزر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نوبت تک بھی نہیں آتی تھی. لیکن چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے. جب اپنے گناہ کی توبہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور دوسری خبر یہ سنا دوں آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دبئی اور قطر نے امیر سعودی ہے محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کر کے رابطہ کیا ان سے جو چیز ان کو چاہیے، کون سی بھی ایسی چیز کی مدد ہے تو آپ بڑے بھائی ہیں ہمارے، آپ کبھی بھی ہم کو بول سکتے ہیں، ہم آپ کی ہر وہ چیز کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور رہی بات امریکہ نے اگرچہ کوئی غلط حرکت کی تو ہم سب بھائی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے آپ سوچنے کی یا آپ ویسا کچھ ہم کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہارے ساتھ کھاندے سے کھاندہ لگا کے ٹھہرے ہیں. یہ کہنا تھا شیخ طامی کا اور ہمارے دبئی کے امیر کا، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور ویسے تو دبئی کے امیر ایک ٹائم سے ہی رشیا کو اپنی بس میں کرتے ہوئے ان کی جیکٹ بھی پہن رہے ہیں، ان کے ساتھ رویہ چینج ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ایک اچھی دوستی نبھا رہے ہیں. اور رشیا کے پریزیڈنٹ نے پوٹن نے ان کو اپنی جاکٹ جو وہ خود پہنتے ہیں وہ ان کو دیے، پرنس کو
जो दुबई के जो राजा है, बादशाह है, जो बोलते हैं आप लोग अमीर दुबई को, जो उन्होंने पहनकर शुक्रिया भी अदा किया, तो उनकी दोस्ती तो ये चल रही है। अगरचे खुदा ना खास्ता अमेरिका अगरचे कुछ गलत काम किया तो अमेरिका तहज़ नहज़ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। एक तो अल्लाह इनके साथ रहेंगे, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त इनके साथ है, क्योंकि ये हक़ पे है, ये सऊदीया हक़ पे है, यहाँ पे एक पैसे की भी गलती नहीं है सऊदीया की। ये अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था, बहुत बड़ा एक रौडी समझता था, जो इसकी पिछवाड़ से निकल रहा है अभी। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो, क्योंकि वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो जब्बार है, वो सत्तार है, वो राशिद है। उस रूठे हुए रब को मना लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। फिर तुम्हारे उतना अमीर कोई नहीं रहेगा, ये बात याद रखो। अगर से अल्लाह से कुछ गिड़गड़ा के मांग रहे हैं तो तुम छोटे नहीं हो रहे हैं। हाँ, अगर से तुम किसी और इंसान से मांगते हैं तो अपनी उनके सामने इज्जत जाती है तुम्हारी, लेकिन अल्लाह के सामने कोई वो तुम्हारी वो नहीं होती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। बहरहाल अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।